بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں کسبانہ میں با آواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، شامل ہو جائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ بولو صلی اللہ یا رسول اللہ، صلی اللہ حبیب اللہ۔ روح نگو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ قبر میں سرکار، قبر میں سرکار، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو کے در و دیوار بھی آپ کو درود پڑھنے پر گواہ ہو جائیں گے، بابا بلند شامل ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ حبیب اللہ۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ سورج تجلیوں ہے پر چمک رہا ہے، سورج تجلیوں تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں، دیوانہ ہو گیا دیوانہ کہہ دیا ہے، دیوانہ ہو گیا دیوانہ کہہ گیا ہے، دیکھا کہ میں صلی اللہ
حبیب اللہ ان کی مہک دل کے غنچے کھلائے بولو سبحان اللہ ایک آواز ہو کر باواز بلند گئی سبحان اللہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلائے جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس شمس آ گئے وہ جس شمس آ گئے وہ جس شمس آ گئے وہ اس نے بٹھا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بہت مشہور زمانہ کلام بچے کو زبانی یاد ہوتا ہے میں پیش کر رہا ہوں اور آپ سب میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا شامل رہیں گے انشاءاللہ کون مل کر پڑھے گا چار ہاتھ بلند ہوئے کون مل کر پڑھے گا کہیے انشاءاللہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم میں دولا ہمارا نبی دونوں عالم میں دولا ہمارا نبی کہیے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا نبی جس کو شایا خدا خدا پر جو لوگ ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی کہیے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سبحان اللہ گج بج کے بولو سبحان اللہ چمک میں اجالے میں روشنی میں ہر کوئی ظاہر ہو جاتا ہے اور میرے آقا کی شان یہ ہے امام اہل سنت کہتے ہیں کہ سب چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اندھے شیشوں
میں چمکا ہمارا نبی، کہیے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا، اور کسی سے کیوں چاہیے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جب دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تو کسی شاعر نے کہا کہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، اور کیا چاہیے یا رسول اللہ؟ آپ اپنی غلامی کی دیجئے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، سبحان اللہ۔ اور کیا چاہیے؟ حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ قصر باطل میں جو زلزلہ ڈال دے، ایسا پھر غم کو احمد رضا چاہیے، سبحان اللہ۔ اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ مانگتے رہے اور بقول سید اعلیٰ حضرت مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاگ نہ حاجت اگر کی گئے، اور منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی دادا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی گئے۔ جب مانگتے رہے اور وہ عطا فرماتے رہے، جھولیاں بھر گئیں، پھر کیا ہوا؟ شاعر نے کہا پھر یہ ہوا، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے؟ مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا، بولو ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجد دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجد دیجئے کہ ہے، غمزدوں
النبی صلو وسلم علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت کا ایک اور کلام میں پیش کروں گا، اور ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں پڑھنے میں لطف آتا ہے جہاں لوگ کلام کو سمجھ رہے ہوں، کیونکہ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم نعت سنتے ہیں، صرف اس کی طرز پر جھومتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ شاعر کیا کہہ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا شاعر کا معاملہ زمین کیا، کچھ نہیں پتا ہوتا، بس طرز پر ہم جھوم رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کا اندازہ ہمیں جب ہوتا ہے جب دوسرے دن کوئی پکڑ کر پوچھ لے میاں کل محفل میں آپ رات کر رہے فلاں ناظم آئے تھے، فلاں کلام کا فلاں شعر انہوں نے پڑھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو پڑھا تو اچھا مطلب نہیں پتا، پھر ہمارا جواب یہ ہوتا ہے تو کیونکہ ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم صرف طرز پر جھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو طرز بھی سنیں لیکن اشعار پر بالخصوص آپ کی توجہ ہونی چاہیے، اور بالخصوص جب بزرگوں کا کلام پڑھا جائے، جیسے کہ میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کلام پیش کر رہا ہوں، تو اعلیٰ حضرت کے کلام جو ہے وہ ایسے کلام ہیں جو مقبول بارگاہ رسالت ہیں، جو مقبول بارگاہ رسالت حضور کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اور ان کلاموں میں امام اہل سنت نے اپنے کلام میں قرآن اور حدیث کو بیان فرمایا، قرآن اور حدیث سے استنباط کیا ہے۔ ایک ایسا ہی کلام میں پیش کروں گا، آپ سب نے امام اہل سنت کا بہت مشہور قصیدہ نور تو سنا ہوگا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، میں گدا تو بادشاہ بھرنے پہ آلہ، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو عین نور تیرا سب گھرانہ، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ تو یہ قصیدہ نور ہے، اور جو کلام میں پیش کر رہا ہوں گویا کہ وہ قصیدہ خاک ہے۔ اس میں امام اہل سنت نے خاک کی، مٹی کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خاک سے، مٹی سے پیدا فرمایا، سب جانتے ہیں، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی مٹی سے پیدا فرمایا۔ تو مٹی اور خاک کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہم خاک گئے اور خاک کی ماں باغے ہمارا، ہم خاک گئے اور خاک کی ماں باغے ہمارا، ہم خاک گئے اور خاک کی ماں باغے ہمارا، خاک گئے اور خاک کی ماں باغے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، ہم خاک گئے اور خاک کی ماں باپ ہے ہمارا، ہم خاک گئے اور خاک کی ماں باپ ہے ہمارا، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں قیامی، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا، ہم خاک گئے اور خاک کی ماں باپ ہے ہمارا، ہم خاک گئے اور خاک کی ماں باپ ہے ہمارا، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، سبحان اللہ، ایسے نہیں، زور سے کہیے سبحان اللہ، جس کی سمجھ میں آ جائے کوئی بھی مصرع کوئی شعر جس کی سمجھ میں آ جائے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے تھوڑی سی زحمت یہ ہوگی، شکر ادا کریں گے انشاءاللہ اس پر بھی اجر ملے گا، اللہ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے ہاتھ بلند کر کے کہیے سبحان اللہ۔ دیکھیے اعلیٰ نے کتنی پیاری بات کہی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے
خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، ہم خاک ہے اور خاک کی ماں باپ ہے ہمارا، ہم خاک ہے اور خاک کی ماں باپ ہے ہمارا۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف علیہ صاحب السلام میں خاک پر لیٹے ہوئے تھے، تو حضور نے اس وقت انہیں جو مخاطب کیا وہ آپ نے فرمایا اے ابو تراب، اے مٹی والے، یا اے مٹی کے باپ، دونوں معنی ہوتے ہیں، ابو کے والا بھی ہوتا ہے، باپ بھی ہوتا ہے۔ ابو تراب مٹی والا سرکار نے لقب حضرت علی کو عطا فرمایا۔ کیا لقب تھا؟ مٹی، بولو مٹی، ابو تراب مٹی والا۔ آن حضرت کسی واقعے کو قلم بند کرتے ہوئے کہتے ہیں اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا، جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا، خاک ہے اور خاک کی ماں باپ ہے ہمارا، خاک ہے اور خاک کی ماں باپ ہے ہمارا۔ ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، 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 معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا۔ ہم ہو گئی پشتے فلک تحن زمین سے، ہم ہو گئی پشتے فلک تحن زمین سے، سبحان اللہ۔ پورا واقعہ آیت اس نے بیان کیا، زمین اور آسمان کا مباحثہ ہوا، مناظرہ ہوا، عشق کی بات ہے، مباحثہ ہوا، مناظرہ ہوا۔ زمین نے کہا میں افضل ہوں، آسمان نے کہا میں افضل ہوں، آسمان نے کہا افضل میں ہوں، مجھ پر چاند ستارے اور سورج ہے۔ زمین نے کہا نہیں، افضل میں ہوں، مجھ پر بیل بوٹے پھول پھل ہیں۔ آسمان نے کہا نہیں، افضل میں ہوں، مجھ پر عرش کرسی لوح قلم ہے۔ زمین نے کہا نہیں، افضل میں ہوں، مجھ پر اولیاء اور انبیاء کا نزول ہوتا رہا۔ بحث ہوتی رہی، بات جب بہت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو زمین نے ایک ایسا جواب آسمان کو دیا کہ آسمان لاجواب ہو گیا، اس کے پاس جواب نہ رہا اور آسمان کی کمر جھک گئی۔ عشق کی بات ہے، آسمان کی کمر آج جس طرف سے آپ دیکھیے ایسا لگتا ہے آسمان جھکا ہوا ہے، کہیں دور سے آپ کسی پہاڑی کو دیکھیے تو ایسا لگے گا کہ اس پہاڑ کی چوٹی کو آسمان چھو رہا ہے، جھکا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس کی کمر خم ہو گئی، جھک گئی زمین کے ایک تانے سے۔ وہ تانا کیا تھا؟ میرے امام نے کہا زمین نے اپنی افضلیت آسمان پر ثابت کرتے ہوئے کہا خم ہو گئی پشتے فلک سے تحن زمین سے، خم ہو گئی پشتے فلک سے تحن زمین سے، خم ہو گئی پشتے فلک سے تحن زمین سے۔ سن ہم پہ مدینہ کے بر آگے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ کے رتبہ ہے ہمارا، ہم خاک گئے اور خاک کے ماں باپ ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، ہم خاک گئے اور ماں باپ ہے ہمارا۔ اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے،
ایسے نہیں بولو سبحان اللہ. محاورتاً کہا جاتا ہے نا، کسی کو بار بار آپ سمجھائیں اور اس کی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر آخر میں آدمی جھلا کرے گا، یار میری بات کو تم خاک سمجھے، خاک تمہاری سمجھ میں آئی. تو اے لوگوں، خاک کی شان اور عظمت کو تم کیا خاک سمجھے؟ اعلیٰ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں اس خاک کی شان اور عظمت کیا ہے. اے مدعی خاک کو تم خاک نہ سمجھے، مدعی خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شگ بدغاہ ہے ہمارا، اس خاک میں مدفون شگ بدغاہ ہے ہمارا. ہم خاک گئے اور خاک کے ماں باپ ہے ہمارا، ہم خاک گئے اور ماں باپ ہے ہمارا. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائے، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائے، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائے، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائے. آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. خاک ہے اور خاک کے ماں باپ ہے ہمارا، خاک تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. خاک ہے اور خاک کے ماں باپ ہے ہمارا. ایک اور بہت خوبصورت کلام میں پیش کر رہا ہوں، لیکن اس میں کوئی بھی خاموش نہ رہے. سب کے سب حضور کے سوالی بن کے، حضور کے در کے گدا بن کے، حضور کے در کے بھکاری بن کے میرے ساتھ التجا کریں گے، مناجات کریں گے انشاءاللہ. تھوڑی سی زحمت ہوگی، کچھ قریب قریب آ جائے تاکہ ہم سب مل کر حضور کی ثنا اور توصیف بیان کرنے کی کوشش کر سکیں. بڑی نوازش، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے ساتھ شامل ہو جائیے اور مل کر کہیے، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ. لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا گو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا گو. در پہ آیا وہ بن کے سوالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا گو. در پہ آیا کر سوالی. حضور اپنی امت کے ناز اٹھانے والے ہیں، کہیے سبحان اللہ. حضور اپنی امت کے ناز اٹھانے والے ہیں. جب حضور ناز اٹھانے والے ہیں تو آپ کو ناز اٹھوانے میں کیا جاتا ہے؟ مل کر کہہ لیجئے، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا گو. در پہ آیا وہ بن کے سوالی، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری یا شاگ مدینہ. لوٹ کر میں نہ جاؤں، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ. لوٹ کر میں نہ جاؤں خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا گو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا گو. در پہ آیا والی، حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی کہیں گے خوشی سے، امتی کہیں گے خوشی سے.
محشر کے روز پیش خدا ہوں گے جس گھڑی ہوگی گناہگاروں میں کس درجہ بے کلی محشر کے روز پیش خدا ہوں گے جس گھڑی ہوگی گناہگاروں میں کس درجہ بے کلی آتے ہوئے نبی کو جو دیکھیں گے امتی آتے ہوئے نبی کو جو دیکھیں گے امتی ایک دوسرے سے سب کہیں گے خوشی خوشی آ رہے گے وہ دیکھو محمد آ رہے گے وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی آ رہے گے وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ لوٹ کر میں نہ لوٹ کر میں نہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی عاشق مصطفیٰ کی عزا میں اللہ اللہ کتنا سیدا اللہ اللہ کتنا سیدا عرش والے بھی سنتے تھے جس کو عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا ذاتی اذان بلالی عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا ذاتی اذان بلالی بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے قربانی حسین کا انجام خوب ہے قربان گو کہ فاطمہ زہرا کے چین نے دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے بخشی گئی جس نے مذہب اسلام کو حیات اتنی عظیم غزرت شبیر کی غزات میدان کربلا میں شگ خصال نے میدان کربلا میں شگ خصال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے زندگی بخش دی بندگی کو برودین حق کی بچالی برودین حق کی بچالی وہ محمد کا پیارا نوازا میرے آقا کا پیارا نوازا جس نے سجدے میں گردن کٹالی میرے آقا کا پیارا نوازا سجدے میں گردن کٹالی بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ لوٹ کر میں نہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کے سوالی
پیش کر رہا ہوں. کلام کے اوپر زوش کے رشتے اور اس کے بعد زوش کی محبت کی اور غالباً اذان کا وقت ہو جائے گا. ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے. جس کی سمجھ میں آئے بولے نا سبحان اللہ. ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ. ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے. اور کوئی نہیں مانگا وہ بھی ایسا جیسا مدینے والا ہے. کوئی نہیں مانگا وہ بھی ایسا جیسا مدینے والا ہے. بولو کوئی نہیں مانگا وہ بھی ایسا جیسا مدینے والا ہے. کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا مدینے. ایسا کوئی محبوب ہے؟ محبوب ہے ایسا کوئی محبوب ہے؟ دیکھا سنا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. کوئی نہیں مانگا محبوب بھی ایسا جیسا مدینے والا ہے. اور اپنی بخشش اپنی بھلائی کا یہ کام نکالا ہے. اپنی بخشش اپنی بھلائی کا یہ کام نکالا ہے. اپنے نبی کے گن گاتا ہو جب سے ہوش سنبھالا ہے. اپنے نبی کے گن گاتا ہو جب سے ہوش سنبھالا ہے. اور کوئی نہیں مانگا وہ بھی ایسا جیسا مدینے والا ہے. کوئی نہیں مانگا وہ بھی ایسا جیسا مدینے ہے. اور کوئی نہیں غم توڑے رشتے مجھ سے نیازی ہے دنیا. کوئی نہیں غم توڑے رشتے مجھ سے نیازی ہے دنیا. کیونکہ میرا غامی میرا شہر مدینے والا ہے. میرا غامی اور میرا شہر مدینے والا ہے. اور کوئی نہیں مانگا وہ بھی ایسا جیسا مدینے والا ہے. واللہ کوئی نہیں مانگا وہ بھی ایسا جیسا مدینے والا ہے. پیران پیر لجپال میرا پیران پیر لجپال میرا نور نبی مصطفیٰ کے لال میرا نور نبی مصطفیٰ کے لال میرا پیران پیر لجپال میرا سر پہ ولایت کا تاج آلہ. سر پہ ولایت کا تاج آلہ. نور نبی کے گاندھ پہ دوشالہ. نور نبی کے گاندھ پہ دوشالہ. نور نبی کے گاندھ پہ دوشالہ. پنجتن حق حق
سنیو ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے صدائے حق ہونی چاہیے، لوگوں کو معلوم ہو کہ اہل حق بیٹھے ہیں اور ذکر حق کر رہے ہیں۔ پنجدنی رخ جمال میرا، پنجدنی رخ جمال میرا، میرا میرا ویر لجپال میرا، میرا ویر لجپال میرا، قادری سخاوت کے چرچر بڑے، قادری سخاوت کے چرچر بڑے، غوثوں کو تو ہاتھ باندھے کھڑے، غوثوں کو تو ہاتھ باندھے کھڑے، غوثوں کو تو ہاتھ باندھے کھڑے، کہتے ہیں سب کو مالا مال میرا، کہتے ہیں سب کو مالا مال میرا، میرا پیر لجپال میرا، میرا پیر لجپال